بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ زمین کی پیداوار کا عشر کس کو دیا جائے؟ تو حقیقت میں عشر زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہی ہے۔ جن جن افراد کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں انہی کو عشر دیا جائے گا۔ وہ صحیح العقیدہ مسلمان جس کے پاس بنیادی ضروریات اور قرض کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کی رقم یا اس کی قیمت کا سامان نہیں ہے، اسے زکوٰۃ اور عشر دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مستحق کو بتائیں کہ میں تمہیں عشر دے رہا ہوں، بلکہ جب آپ اپنی مقدار عشر کی علیحدہ کریں اس وقت آپ کی نیت عشر کی ادائیگی کی، یا جب اس کو دے رہے ہوں اس وقت آپ کی عشر دینے کی نیت ہو تو آپ کا عشر ادا ہو جائے گا۔ جن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان کو عشر بھی نہیں دیا جا سکتا، یعنی اپنے ماں باپ دادا دادی نانا نانی جن کو اصول کہتے ہیں، اسی طرح اپنے فرو یعنی اولاد بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ کو زکوٰۃ بھی نہیں دی جا سکتی، عشر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو عشر اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کو عشر اور زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ رشتہ داروں کو یہ واجبی صدقے دینا اس کا زیادہ ثواب ہوگا۔ ایک تو صلہ رحمی ہوگی اور دوسرا اپنے ذمہ سے فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے بنو ہاشم اور اسی طرح سادات کرام، ان کو بھی عشر اور زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور جس کو آپ نے عشر یا زکوٰۃ دینی ہوتی ہے اس کو مالک بنانا شرط ہے، اس لیے مسجد کو عشر نہیں دیا جا سکتا۔ یا کسی غریب کو واجب الادا قرض آپ دیتے ہیں کہ آپ نے اتنا یہ لے لیں، عشر کا میں قرض دے رہا ہوں اور یہ آپ نے واپس کرنا ہے، تو اس طرح قرض بھی نہیں دیا جا سکتا، اس کو آپ نے مالک بنانا ہوتا ہے، اس کو دے دینا ہوتا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ عشر کی رقم صحیح مستحق کو پہنچائی جائے، اور اگر دینی مدارس میں جو طلباء ہیں ان کو دیں گے تو اس سے دگنا فائدہ ہوگا۔ ایک تو آپ کا عشر ادا ہو جائے گا، کسی غریب کی مدد بھی ہوگی، خیر خواہی بھی ہوگی، اور ساتھ دین کی خدمت بھی ہوگی۔